السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلا سوال یہ ہے کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کھانا کھا کر نماز پڑھنی شروع کرتے ہیں تو ہمارے دانتوں کے اندر، ہمارے منہ کے اندر کچھ کھانے کے ذرات، یہ بوٹی کے ریشے رہ جاتے ہیں، وہ دانتوں کے اندر پھنسے رہتے ہیں، پھر وہ نماز پڑھنے کے دوران نکل آتے ہیں۔ تو اگر ہم ان کو نگل لے، پیٹ کے اندر لے جائے، تو کیا ہماری نماز فاسد ہو جائے گی؟ نہیں۔ دیکھیے، نماز کے دوران آپ کھا پی نہیں سکتے۔ نماز کے اندر وہ چیزیں ناجائز ہو جاتی ہیں جو آپ نماز کے باہر کر سکتے ہیں، کھانا پینا، پیشاب پخانا وغیرہ، اور ان چیزوں کو حلال کر دیتی ہے سلام پھیرنا۔ جیسے ہی آپ سلام پھیریں گے، جو چیزیں ممنوع ہوئی تھی نماز کے دوران، وہ اب دوبارہ سے آپ ان کو کر سکتے ہیں۔ تو لہذا نماز کے اندر آپ کوئی چیز کھا پی نہیں سکتے باہر سے، یہاں تک کہ اگر آپ نے ایک ذرے کے برابر بھی، ایک تل کے دانے کے برابر بھی باہر سے کوئی چیز اندر لے کر کھا لی، یا ایک پانی کا ایک بوند بھی آپ نے باہر سے اندر لے گئے اور کھا لیا، تو اس سے آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ لیکن سوال تو یہ ہے کہ ہم کھانا کھا کر نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے اور کچھ ذرات ہمارے منہ کے اندر رہ گئے، تو اب اگر وہ نماز کے دوران نکل آئیں تو کیا اس سے ہماری نماز فاسد ہوگی یا نہیں؟ تو اس میں ایک ضابطہ ہے۔ وہ ضابطہ یہ ہے کہ اگر وہ چیز جو ہمارے منہ کے اندر رہ گئی ہے، دانتوں کے اندر پھنسی ہوئی ہے، اگر وہ نکل آئے، اگر وہ چنے کے دانے کے برابر ہے اور وہ نکل گئی اور آپ نے اس کو نگل لیا، تو اس سے آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ لیکن اگر چنے کے دانے سے کم ہے، ایک آدھ ذرہ ہے، بوٹی کا ایک آدھ ریشہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کو آپ کھانا پینا نہیں کہہ سکتے، تو لہذا اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ خلاصہ یہی ہے کہ اگر وہ چیز چنے کے دانے کے برابر ہے یا اس سے زیادہ ہے تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی، اور اگر چنے کے دانے سے کم ہے تو نماز فاسد نہیں ہوگی۔ اور اگر باہر سے آپ چنے کے دانے سے کم ہی کوئی چیز ہو، جیسے گیہوں کا ایک دانہ ہے، تل کا ایک دانہ ہے، وہ اگر آپ باہر سے اٹھا کے آپ اس کو کھائیں گے نماز کے دوران، تو اس سے بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ یا اسی طرح پانی کا ایک بوند بھی اگر آپ باہر سے اٹھا کر منہ کے اندر لے گئے اور پھر اس کو نگل لے، تو اس سے بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ یہی مسئلہ بعینی روزے کا ہے کہ ہم نے سحری کھائی، روزے کا وقت شروع ہو گیا، اب اس کے بعد روزے کا وقت شروع ہونے کے بعد دانتوں سے وہ چیز نکل گئی، تو کیا اب ہم اس کو اندر لے گئے تو روزہ فاسد ہو گئے؟ نہیں۔ تو اس میں بھی ضابطہ یہی ہے، اگر وہ چنے کے دانے کے برابر یا اس سے زیادہ ہے اور آپ اس کو نگل گئے تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا، اس کو نکالنا ضروری ہے۔ اور اگر چنے کے دانے سے کم ہے، بوٹی کا ایک آدھ ریشہ ہے، اس کو آپ اندر لے گئے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر منہ کے باہر سے آپ کوئی تل کا دانہ، یعنی چنے کے دانے سے کم بھی اگر کوئی چیز، گیہوں کا دانہ، سرسوں کا دانہ یا اسی طرح رائی کا دانہ وغیرہ آپ منہ کے باہر سے اندر لے گئے اور پھر آپ نے اس کو نگل لیا، تو اس سے آپ کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ یعنی چنے کے دانے کے جو دار بتائے گی وہ منہ کے اندر ہے، وہ پہلے سے ہی منہ کے اندر پھنسی ہوئی ہے، وہ نکل کر اندر چلی گئی، تو اس سے تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ لیکن اگر باہر سے آپ چنے کے دانے سے کم بھی کوئی چیز لے گئے تو اس سے بھی آپ کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کبھی کبھی منہ کے اندر خون نکل آتا ہے، مسوڑوں سے خون چلتا ہے، تو کیا اگر ہم اس کو نگل لیں تو اس سے روزہ یا نماز فاسد ہوگی یا نہیں؟ دونوں کا مسئلہ ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر خون اتنا ہے کہ جس کا ذائقہ آپ محسوس کر رہے ہیں، پھر آپ اس کو منہ کے اندر لے گئے یا آپ نے اس کو تھوک کے دیکھا تو تھوک سرخ ہو رہا ہے، پھر اس کو اگر آپ نگلیں گے تو اس سے روزہ بھی فاسد ہو جائے گا۔ اور اگر نماز پڑھتے ہوئے اتنا خون نکل آئے جس کا ذائقہ منہ کے اندر محسوس ہو یا تھوک کا رنگ سرخ ہو جائے، تو اس سے بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ روزے کے دوران اگر اس کو نگل لیا تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اور اگر ذائقہ محسوس نہیں ہو رہا، تھوڑا بہت ہے، تو اگر وہ نماز کے اندر چلا جائے یا روزے کے دوران اندر چلا جائے، تو اس سے روزہ یا نماز فاسد نہیں ہوتی۔ تیسرا اور آخری سوال یہ ہے کہ کیا ٹیشو پیپر سے استنجا وغیرہ کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ جی ہاں، ٹیشو وغیرہ سے استنجا کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ بنا ہی اس لیے جاتا ہے صاف صفائی کے لیے، استنجا وغیرہ کے لیے۔ لیکن ٹیشو پیپر کے علاوہ کوئی اور کاغذ سے آپ استنجا نہیں کر سکتے، کیونکہ دیگر کاغذ جو بنائے جاتے ہیں وہ اعلی علم ہے، ان کا احترام ضروری ہے۔ ٹیشو پیپر جو ہوتا ہے وہ اعلی علم نہیں ہے، اس پر لکھا نہیں جاتا، بلکہ وہ صاف صفائی کے لیے تیار کیا جاتا ہے، لہذا آپ اس سے استنجا وغیرہ کر سکتے ہیں۔ تو کیا صرف ٹیشو پیپر سے استنجا کر سکتے ہیں؟ پانی کا استعمال بھی ضروری ہے۔ دونوں طرح جائز ہے کہ آپ صرف پانی کا استعمال کر لیں یا صرف ٹیشو پیپر کا استعمال کر لیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ پہلے ٹیشو وغیرہ سے یا ڈھیلے وغیرہ سے صاف کر لیں اور پھر اس کے بعد پانی استعمال کر لیں، یا پہلے پانی استعمال کر لیں اور پھر اس کے بعد ٹیشو وغیرہ استعمال کر لیں۔ یہ طریقہ زیادہ بہتر ہے، زیادہ مناسب ہے، کیونکہ اس میں صفائی زیادہ ہے۔ اسی طرح آپ بھی مسائل معلوم کر سکتے ہیں ڈسکرپشن اور اسکرین پر دیے گئے نمبر پر۔ وما علینا الا البلاغ۔